سر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بچوں کے دانتوں کے اوپر ہے۔ سر ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ دودھ کے دانت کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنی عمر تک نکلتے رہتے ہیں؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دانت آنے شروع ہوتے ہیں تو 20 دانت اس کے منہ میں آتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بیسیکلی یہ دودھ کا دانت کیا ہوتا ہے سر؟ یہ دودھ کا دانت نام کہاں سے آیا سر؟ یہ کیا ہوتا ہے اور کب کس عمر تک یہ دودھ کا دانت ہم اس لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بچہ اس وقت صرف بچپن میں دودھ پی رہا ہوتا ہے جس وقت اس کے پہلے دانت آنے شروع کرتے ہیں، تو ان کو ایک نام ہم نے یہاں پہ دودھ کا دانت دے دیا ہے، ورنہ جو بکش نیم ہے وہ ڈیسیڈوس ٹیتھ ہیں اور پرماننٹ ٹیتھ ہیں۔ ڈیسیڈوس ٹیتھ مینس وہ دانت جو بچپن میں آئیں گے اور 6 سال کی عمر میں گرنا شروع ہو جائیں گے اور 12 سال کی عمر تک بچپن کے آئے ہوئے سارے کے سارے 20 کے 20 دانت گر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پرماننٹ دانت آنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ سارا سیکوینس جو ہے یہ سامنے والے دانتوں سے شروع ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے اگر کبھی نوٹ کیا ہو تو بچے کے نیچے کے اور اوپر کے سامنے کے دانت جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں اور وہ آہستہ 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 پیچھے کی طرف چلتے جاتے ہیں اور سارے کے سارے دودھ کے دانت گرنے کے بعد سارے کے سارے دانت ریپلیس ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہاں یہ بھی محسوس کی جاتی ہے اور کچھ مائیں سمجھتی ہیں کہ شاید داڑیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں گرتی اور وہ پرماننٹ رہتی ہیں۔ نہیں، بچپن میں آئے ہوئے بچے کے منہ کے اندر جو دانت ہیں وہ سارے کے سارے پرماننٹ دانت سے ریپلیس ہوتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 12 سال کی عمر تک چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کا پہلا دودھ کا دانت گر جاتا ہے اور اس کا پرماننٹ دانت آنا شروع ہوتا ہے، اسی وقت آپ کے پیچھے پہلی جو بڑی داڑھ ہوتی ہے جسے ہم پرماننٹ فرسٹ مولر بولتے ہیں وہ بھی اگنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ منہ کے اندر جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 32 دانت ہوتے ہیں، لیکن جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں ان کا نمبر 32 نہیں ہے، وہ 20 ہوتے ہیں۔ ان 20 دانتوں کے گرنے کے بعد جو پرماننٹ دانت آتے ہیں ان کا نمبر 32 ہے۔ سر کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دودھ کے دانت نہ گریں؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس میں نے 2-3 کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں جو ہیں وہ 20-22 سال کی ایج تک دودھ کے دانت نہیں گرتے۔ یہ کیوں نہیں گرتے؟ یہ ریپلیس کیوں نہیں ہوتے سر؟ کچھ کیسز میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے یا بچپن میں کسی قسم کی کوئی بیماری اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ میڈیکیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ کیسز میں زیادہ اور کچھ کیسز میں ایک آدھا دودھ کا دانت جو ہے وہ ریٹین رہ جاتا ہے اور اس کا پرماننٹ ریپلیسمنٹ نہیں آ پاتا۔ تو سر یہ جو دودھ کے دانت رہ جاتے ہیں عام طور پہ وہ دوسرے دانتوں سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بالکل سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی ساری جو جو فیس ہے اس کو بھی وہ خراب کرتے ہیں، تو اس کا کیا ان کو نکلوانا چاہیے؟ جی، جیسے ہی وہ آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف دینا شروع کریں ان کو نکلوا کے ان کی جگہ جو ہے وہ آرٹیفیشل دانت لگوا لینا چاہیے تاکہ وہ باقی کے دانتوں کو خراب کرنے، کیونکہ دودھ کا دانت جو ہے وہ ایک پرماننٹ دانت سے کمزور ہوتا ہے اور اس میں آنے والی بیماریاں یا اس میں اگر کیڑا لگتا ہے تو وہ ساتھ والے دانتوں کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں تکلیف نہ ہو رہی ہو اور کاسمیٹیکلی وہ پرابلم نہ کر رہا ہو تو پھر تو وہ پڑا بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا سر اگر ایج آپ کی ایک سرٹن ایج کے بعد اگر دودھ کا دانت آپ کا ریٹین کرتا ہے اور وہ نہیں گرتا تو کیا جب ہم اس کو نکالیں گے تو وہ خود بخود ریپلیس نہیں ہوگا دانت؟ نہیں، خود بخود۔ تو سر عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 5 یا 6 سال کی عمر میں بچوں کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچوں میں 5-6 سال کی عمر سے پہلے بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا دودھ کے دانت بھی کمزور ہو سکتے ہیں اور ان کی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے؟ بالکل، دودھ کے دانت بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے بچے ہمارے پاس ایسے پریزنٹ ہو رہے ہیں کہ جن کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ وقت سے پہلے گرنا نہیں، کیڑا لگنے یا کمزوری کی وجہ سے اوپر سے جھڑنا شروع ہو گئے، اندر روٹس پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے دانت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بند کمروں کے اندر بچوں کو پالنا ہے۔ ہم بچے کو ہر قسم کی خوراک دے رہے ہیں، خاص طور پہ دودھ دے رہے ہیں، لیکن اس دودھ کا کیلشیم جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ثابت نہیں ہو رہا۔ کیوں ثابت نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بچے کو دھوپ نہیں لگ رہی۔ بچے کو دھوپ نہیں لگے گی، بچے کے اندر وٹامن ڈی نہیں بنے گی، وٹامن ڈی کی ایبسنس میں دودھ یا خوراک میں موجود کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگا،
اور یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ بچوں کے دانت وقت سے پہلے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اوپر سے، اور روٹس اندر پڑی رہتی ہیں جو بچے کو تکلیف کا باعث بھی بنتی ہیں، اور آنے والے دانت جو پرماننٹ ہیں ان کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہیں، مسوڑوں کے انفیکشن کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ دانت جب بچوں کے خراب ہو جائیں گے اور وہ چبا نہیں سکیں گے، ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہوگی۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کی ڈائٹ روٹین کے ساتھ ساتھ اس کا کیلشیم انٹیک کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی لیول کا چیک ہوتے رہنا بھی ضروری ہے۔ تو کیا سر اس کا کوئی باقاعدہ میکانزم ہے کہ اس کا باقاعدہ اس کی روٹین میں چیک اپ ہونا چاہیے کہ بچوں میں کتنا وائٹامن ڈی ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، ہر سال بچے کا کیلشیم اور وائٹامن ڈی لیول ضرور چیک کروانا چاہیے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو چھوٹے اور ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن گھروں کے اندر سورج کی روشنی کی ایکسیس کم ہے اور بچہ جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ سے بہت زیادہ اسپیشلی دھوپ سے ایکسپوز نہیں ہو رہا۔ تو سر بچوں میں دانتوں کی صحت کے لیے کون کون سی خوراک جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ان کو روٹین میں دیں؟ سر بچوں کی دانتوں کی صحت کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیچرل فوڈ سٹفس ہیں۔ فار ایگزامپل فروٹ میں اگر آپ سیب لیتے ہیں اور سیب جو ہے وہ ماں بچے کو کاٹ کاٹ کے دے رہی ہے، چھیل کے دے رہی ہے، تو سیب کا بینیفٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ آپ پورا سیب بچے کو پکڑائیں اور سنگیں بیٹا کھاؤ، کیونکہ ہارڈ فوڈ چیو کرنے سے آپ کے جو کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے۔ آپ کے جو کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی تو آنے والے پرماننٹ دانت جو ہیں جن کا سائز آپ کے دودھ کے دانتوں سے زیادہ ہے، بڑا ہے، ان کو اکوموڈیٹ ہونے کی جگہ پراپر ملے گی۔ بہت سے ایسے بچے جو ہارڈ فوڈ یوز نہیں کرتے، سافٹ ڈائٹ کے اوپر ہی رہتے ہیں، وہ جب 6 سال کی عمر میں ان کے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں اور نیچرل دانت آتے ہیں تو جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا اسپیس کم ہونے کی وجہ سے وہ اوور لیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ٹیڑھے میڑھے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو پھر بڑی عمر میں جا کے بریسز وغیرہ لگوا کے سیدھے کروانے پڑتے ہیں۔ تو نیچرل ہارڈ فوڈ، پراٹھے کھائیں، گنے چوسیں، گنڈیریاں چوسیں، جو ہے بغیر چھری لگائے جو فروٹس کھائے جا سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ بچے کو کھانے کا موقع دیں۔ ٹھیک ہے بچہ ضائع کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو کی ایکسرسائز کے لیے ضروری۔ بچوں کو چاکلیٹس کھانے سے، کینڈیز کھانے سے اور جو ہے وہ ببلز کھانے سے یا میٹھا کھانے سے روکا جاتا ہے، یہ کیوں روکا جاتا ہے سر؟ بچوں کو اس قسم کی میٹھی اشیاء اور بازار کی اشیاء استعمال کرنے سے روکنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے دانتوں کا خراب ہونا ہے۔ لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے سے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ بچے نے پھر بھی وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، تو ان چیزوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو دانت صاف کرنے کی عادات، میٹھا کھا لیا ہے، کوئی کینڈی کھا لی ہے تو اس کے بعد کلی کرنے کی عادت ڈال دیں، 3 ٹائم کھانے کے بعد پراپرلی برش کرنے کی عادت ڈال دیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی قدرتی خوراک جو ہے وہ دانتوں کی خرابی کا باعث نہیں بنتی۔ دانتوں کی خرابی کا باعث بننے والی چیز دانتوں کی پراپر صفائی کا نہ ہونا ہے۔ اگر آپ دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے دانت خراب